بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. اور جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمان پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. اور جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کے راہوں پر پلٹ آنے کا دور آیا. انتہائی محترم اور معزز سامعین عظام، دینی اور ایمانی غیرت رکھنے والے نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی مشغولیتوں سے نکال کر جمعے کی نسبت سے ہمیں اور آپ کو جمع فرمایا. مختصر سے وقت میں بہت قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس لیے بلا کسی تمہید کے میں آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں. اتنے میں جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ پیغام لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں: اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے.
آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ جواب دیتے ہیں ما انا بقارئ کہ میں نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل امین دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور زور سے دبوچ کر کے یہ الفاظ کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تقریباً تمام مسلمان جو یہاں موجود ہیں وہ ان آیتوں کا کچھ نہ کچھ مطلب جانتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ معنی جانتے ہوں گے، لیکن میرے ایمانی بھائیوں میں ایک اور بات بتاتا چلوں، ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ ان 5 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو ایمان کا تذکرہ کیا ہے، نہ اللہ کے وجود کی دلیلیں بیان کی ہیں، نہ نماز کا تذکرہ ہے، نہ روزے کا تذکرہ ہے، نہ حج مبارک کا ذکر ہے، کسی بھی عبادت کا تذکرہ نہیں کیا، سچ بولنے کی تلقین نہیں کی، امانت داری کا سبق اور درس نہیں دیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان 5 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جناتوں کے نام سب سے پہلا پیغام کیا دیا ہے؟ خالق کائنات کی، رب العالمین کی سب سے پہلی آواز اور سب سے پہلی پکار کیا ہے؟ میرے ایمانی بھائیوں ان 5 آیتوں کے اندر بلکہ سب سے پہلی آیت کے اندر اور آیت کے اس سب سے پہلے ٹکڑے کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا تھا، اللہ نے یہ کہا ہے اے محمد پڑھو، اے محمد پڑھو، اے محمد پڑھو۔ اے قرآن ماننے والوں، اے محمد کو اپنا آخری رسول کہنے والوں، قرآن کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ تعلیم و تعلم سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرو، ایجوکیشن سے اپنے آپ کو سنوارو، کیونکہ رب کعبہ کی قسم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر تعلیم زندگی کے اندر نہیں ہوگی تو نہ اللہ کو جانا جا سکتا ہے، نہ اللہ کی وحدانیت کو جانا جا سکتا ہے، نہ نماز کا طریقہ آئے گا، نہ روزہ مقبول ہوگا۔ سچائی کیا ہے، امانت داری کیا ہے، سیاست کیا ہے، معاشرت کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا رتبہ کیا ہے۔ الغرض انسان بغیر تعلیم کے ایک درندہ تو بن سکتا ہے لیکن کامل انسان نہیں بن سکتا۔ سر پہ دستار فضیلت علم ہے، سر پہ دستار فضیلت علم ہے، باعث تکریم و عزت علم ہے، اور زندگی کی ہر شب تاریک میں، زندگی کی ہر شب تاریک میں مشعل راہ ہدایت علم ہے۔ اور صدیوں پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا شامل جو تجھ کو ہونا ہے دنیا کی دوڑ میں، شامل جو تجھ کو ہونا ہے دنیا کی دوڑ میں، ذوق حصول علم کی رفتار تیز کر۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے سب سے پہلی آیت کے سب سے پہلے ٹکڑے کے اندر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، آپ ذرا اس وقت کا خیال کریں کہ جس وقت ہمارا اور آپ کا محبوب اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، اس وقت معاشرے کی کیا حالت تھی۔ معاشرہ اس قدر انسانیت سے گر چکا تھا کہ رضائی مائیں اور سوتیلی ماؤں کو مال و دولت کی طرح تقسیم کیا جا رہا تھا۔ اس معاشرے کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے 14ویں پارے کے اندر سورہ نحل میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا، وہ ایسی سوسائٹی تھی کہ اس معاشرے میں جب کسی باپ کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، جب کسی دادا سے یہ کہا جاتا کہ تمہارے گھر پوتی پیدا ہوئی ہے، جب کسی چچا سے یہ کہا جاتا کہ تمہارے گھر نواسی پیدا ہوئی ہے، تو ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ یتوارا من القوم، وہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا تھا، رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ننھی سی جان کو میں زندہ رکھوں
یا اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں. اور بالآخر وہ اپنی غیرت کے آگے اس بچی کو, معصوم بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا. ایسا معاشرہ جہاں بیٹیوں کو زندہ گاڑنا عزت کی بات سمجھی جا رہی تھی, ایسی سوسائٹی جہاں بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنانا عزت اور شرافت کی بات سمجھی جا رہی ہو, ایسے معاشرے میں, ایسے سماج میں ہمارا اور آپ کا پیغمبر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے. اور آپ نے جو سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا پیغام دیا وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا دیا. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اسلام میں تعلیم کا اور ایجوکیشن کا کیا مقام ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ جس قوم کے پیغمبر نے سب سے پہلا میسج ریڈ اینڈ ریڈ کا دیا, اس قوم کی حالت یہ ہے کہ آج دنیا کا, آپ ہندوستان کا اگر سروے کریں تو دلتوں اور پچھڑوں سے زیادہ نچلی سطح پہ مسلمانوں کی قوم ایجوکیشن اور سیاست میں آ کے کھڑی ہے. 2005 اور 6 کے سچر کمیٹی کی رپورٹ آپ دیکھ لیں, وہ رپورٹ مسلمانوں کے چہروں پہ ایک تماچا ہے. اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے 45 سے 46% لوگ اور نوجوان بالکل کچھ نہیں پڑھتے لکھتے, بقیہ بہت معمولی پڑھتے لکھتے ہیں. وہ قوم جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا, تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, اور شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. کبھی کہا دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کل ہمارے آباء و اجداد نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے, لیکن آج کا نوجوان اگر کہیں ملے گا آپ کو تو شراب کے ٹھیکوں پہ, آج کا نوجوان جوئے کے اڈوں پہ. مسلمان نوجوان, حیرت کی بات ہے کہ آرکیسٹرا کے پیچھے پیسے پھینکتے ہوئے ان نگاہوں نے دیکھا ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ مرتد ہو رہے ہیں تو مسلمان نوجوان, مرتد ہو رہی ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں. آئے دن یہ خبریں آتی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو کہ فلاں اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت کی فلاں نام کی بچی مرتد ہو گئی. آخر یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ قرآن کریم نے تو کہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تمہیں بھیجا گیا ہے سیادت و قیادت کے لیے. لیکن کیا ہوا کہ آج جہاں کہیں بھی ہیں ہم پریشان حال ہیں. ایک شاعر یہ لکھتا ہے, آپ جا نکلے کسی سمت کہیں شہر و کنا, ٹوٹے پھوٹے سے مکانات نظر آئے وہاں, ہو کا عالم در و دیوار سے ہوتا ہو عیاں, تو دے مطبخ سے نکلتا ہوا آہوں کا دھواں. کہیں حسرت کی کہیں قبر ہو ارمانوں کی, بس سمجھ لو کہ یہ بستی ہے مسلمانوں کی. آج ٹوٹنا پھوٹنا ہمارا مقدر بنا, گرنا پڑنا ہمارا مقدر بنا. آج وہ لوگ جو کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ مسلمانوں کو مشورے دیتے نظر آتے ہیں. دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میرے بھائیوں, ہم نے اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا, ہم نے اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ لیا. ہمارے باپ دادا کی ایک روشن تاریخ ہے, ایک روشن ماضی ہمارے باپ دادا اور ہمارے بزرگوں کی ہے. اسی ملک کے اندر میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس ملک کی آزاد کرانے کے اندر غیروں کا جتنا پسینہ نہیں بہا, ہمارے آباء و اجداد نے اتنا خون بہایا ہے. سن 1754 کے اندر سب سے پہلے پلاسی کے میدان میں سب سے پہلا مقابلہ وہ جو کیا گیا پلاسی کے میدان میں وہ مسلمانوں نے کیا. 1799 کے اندر ٹیپو سلطان نے یہ کہتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس ملک کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا تھا. 1824 سے لے کر 1831 تک تحریک شہیدین چلائی گئی اور سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر اپنی گردنیں کٹائی تھی. 1857 کے اندر انقلابیوں کی قیادت کی تھی بہادر شاہ ظفر نے. 1877 کے اندر دارالعلوم کے پہلے فاضل شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی علیہ الرحمہ نے انجمن ثمرۃ التربیت بنایا اور انگریزوں کے خلاف ترک موالات کا فتویٰ دیا تھا. پھر وہی تحریک آگے چلتی ہے اور 1905 سے 1915 تک خفیہ تحریک چلا کے تحریک ریشمی رومال چلائی. 1924 سے لے کر 31 تک خلافت کمیٹی بنائی گئی لکھنؤ کے اندر. مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو اس کا صدر بنایا گیا اور گاندھی جی کو اس کمیٹی کے خرچے پہ ملک کے گلی گلی اور کوچے کوچے کا دورہ کرایا گیا. یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے اندر جتنا غیروں نے پسینے نہیں بہائے, ہمارے آباء و اجداد نے اس سے زیادہ خون بہایا ہے.
لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہماری نیشنلٹی پہ سوال ہوتا ہے، ہماری محبت پہ سوال پوچھا جاتا ہے؟ یہ صرف یہاں کی حالت نہیں ہے، ہر جگہ کی ہی حالت ہے کہ مسلمانوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ میرے بھائیوں، وجہ یہی ہے کہ ہمارا نوجوان، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، شاید اپنی تاریخ کسی کو پتا ہو، چند لوگ ملیں گے، گننے کے چند لوگ ملیں گے جن کو اپنی تاریخ کا پتا ہو۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس قوم کو اپنے ماضی کا پتہ نہیں، اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوا کرتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم یہ عہد کریں کہ جہاں کہیں رہیں ہم اپنی تاریخ کو جانیں گے، ایجوکیشن کے اندر اپنا حصہ لیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے ماں باپ کی بڑی ذمہ داریاں دی ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت تلاوت کی۔ آج ماں باپ کی حالت یہ ہے، شہروں کا تو اللہ خیر کرے ٹھیک ٹھاک، گاؤں میں ایسے معاملات ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے 10 20 سال کی عمر تک پہنچتے شراب کے عادی ہو چکے۔ ماں باپ نے اپنے تربیت کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا، جبکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، کہ اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، یاد رکھو تم پر تمہاری بھی ذمہ داری ہے اور تمہارے آل و اولاد کی بھی ذمہ داری ہے۔ تم اپنے بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جس پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور پھر ہم سب کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ باپ سے بچوں کے تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہمارے باپ دادا یا ہماری سوسائٹی کی حالت یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دنیا کا تو انتظام کر دیا جاتا ہے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے دیتے ہیں، لیکن ان کے دین کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ حالت یہ ہے کہ اگر باپ اس دنیا سے چلا جائے تو بیٹا اس لائق نہیں ہوتا کہ شریعت کے مطابق اس کو غسل دے دے اور شریعت کے مطابق جنازے کی دعا پڑھ کے اس کو قبر کے اندر اتار دے۔ یہ حالت ہو چکی ہے میرے بھائیوں۔ آپ اپنے بچوں کے تعلیم و تربیت کا خیال کیجئے۔ آپ نے اسے انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، لیکن اگر کامل مسلمان نہیں بنایا تو یاد رکھیے اس سے بڑے خسارے کی کوئی بات نہیں ہے، بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اسی ملک کے اندر آج جو حالات ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک یہ حالات آ گئے۔ ان 70-75 سالہ دور کے اندر آپ ذرا دیکھیے، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اس ملک میں مائنورٹیز میں ہیں، آپ اقلیت میں ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، عیسائی بھی اس ملک میں اقلیت میں ہے، لیکن آج سب سے بڑے کالجز، ہمارے چھوٹے سے ضلع مہاراج گنج کی بات کروں، سب سے اچھے معیاری اسکول اور کالجز ان کے پاس ہیں، کہیں سینٹ جوسف کے نام سے، کہیں سینٹ میری کے نام سے، کہیں لٹل فلاور کے نام سے، اور آج مسلمان مجبور ہیں اپنی بچیوں اور بچوں کو ان کے حوالے کرنے پہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچپن سے اگر آپ کے بچے کانوینٹ اسکولوں کے حوالے ہوں گے، دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو مسلمان بچیں گے؟ وہ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ وہ مسلمان بچیں گے۔ آج تو باقاعدہ پلان کیا جا رہا ہے، باقاعدہ پری پلان طریقے سے مسلمانوں کو بہکایا اور ورغلایا جاتا ہے، ان کی بچیوں کو باقاعدہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی تو پھر کب کھلیں گی؟ اگر ہمیں یہ زوم ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہمارے باپ دادا نے 700 سال حکومت کیا، تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ اندلس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اندلس پڑھیے۔ 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن کیا کیا اندلس کے لوگوں نے؟ وہاں کی مسجدوں میں گھوڑے اور گدھے باندھے جانے لگے، یہ حالت ہو گئی اندلس کی۔ تو میرے بھائیوں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے جگہ بیدار نہیں ہوئے، ہم اگر اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیے، تو کل تک جو ارتداد کی خبریں، جو چیزیں باہر آپ دیکھ رہے تھے، وہ آج ہمارے گھروں کے اندر آئیں گی، اور ہم اور آپ پچھتانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں، اللہ نے بہت نواز رکھا ہے مسلمانوں کو۔ شرط یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے سوچنے کے معیار کو بدلنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن میں اپنا قبضہ جمانے کی ضرورت ہے، تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قوم کے فلاح کے لیے، ترقی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تعلیم اور تجارت۔ تو تعلیم میں مسلمان دنیا کے تمام قوموں سے پیچھے، دلتوں سے پیچھے، شرم کی بات ہے مسلمان کھڑا ہے۔ کوئی مسلمانوں کا رہنما اور لیڈر بننے کو تیار نہیں ہے، سب اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کو۔
کیا مسلمانوں کی آبادی اس ملک کے اندر کم ہے؟ کیا قربانیاں مسلمانوں نے کم دی ہیں؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو سمجھا جائے اور قربانیوں کو سمجھ کر کے ڈٹ جایا جائے اور کھڑے ہو جایا جائے ایک استقلال کے ساتھ کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے باشندے ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث کا تلاوت کی ہے، میں اس کی تفسیر کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ہم سب کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، آپ دیکھیے کیا حیرت کی بات ہے کہ آج ایک جنازے کی نماز بھی ہونی ہے۔ کتنی عمر ہے ہماری اور آپ کی؟ اس امت کی عمر زیادہ سے زیادہ 70-80 سال، 90 سال، کوئی بہت زیادہ جی لیا تو 150 سال، 120 سال، اس سے زیادہ ہماری عمریں اس امت کی نہیں ہیں۔ پھر اسی مسجد کے مائک سے اعلان کیا جائے گا، اسی مسجد کے مائک سے کہا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا اور جنازے کی نماز فلاں وقت پہ ہے۔ اور یہی لوگ، حیرت میں آپ ہوں گے، یہی لوگ ہمارے آباء و اجداد اور یہی اٹھنے بیٹھنے والے لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو کاندھے پہ اٹھائیں گے، اٹھا کے قبر پر لے کے جائیں گے اور مٹی کے اندر ڈال کے باقاعدہ یہ اعتراف کریں گے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم اس مٹی سے پیدا کیے گئے، اس مٹی میں دوبارہ دفن کیے جائیں گے اور پھر ایک دن آئے گا کہ اس مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس چیز کی آج ہمیں یقین اس کا نہیں رہ گیا۔ جانتے ہم سبھی کچھ ہیں لیکن یقین کی دولت کھو بیٹھے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے مردے کو دفناتے ہیں اور وہاں سے آنے کے بعد ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ آج ابھی جنازے کی نماز ہونی ہے، وہ ماں وہ باپ جو بچوں کے لیے رات رات بھر جاگ جاتے ہیں، وہ باپ جو خون پسینے کی کمائی سے بچے کی پرورش کرتا ہے، وہ ماں جو بچے کے لیے گیلے بستر پر سونا پسند کرتی ہے، قیامت کے دن ایسا ہولناک منظر ہوگا، قرآن کریم میں کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے منہ چرا رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے سامنے کھڑے ہونا پسند نہیں کرے گا کہ کہیں ایک نیکی کا کوئی ہم سے سوال نہ کر لے۔ میرے بھائیوں، ہم بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہوش میں آ جائیں، ورنہ آج آپ نے جنازہ پڑھا، کل آپ کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ ہم سب کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان کی جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں سوائے 3 چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، فرمایا سوائے صدقہ جاریہ کے۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے حدیث پڑھی ہے، اس کا لاسٹ مطلب بیان کرنا میرا مقصود ہے۔ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ کے۔ صدقہ جاریہ کہتے ہیں ایسے مال خرچ کر دینے کو کہ جس کا استعمال آپ کے اس دنیا کے جانے سے بعد بھی ہوتا رہے۔ مثال کے طور پہ اس مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے، یہاں مدرسہ چل رہا ہے اس میں کسی چیز کی ضرورت ہے، یا دنیا میں جو بھی مدارس ہیں دین کا کام ہو رہا ہے، روڈ پہ کوئی ایسا کام آپ نے کر دیا کہ مسافر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی آپ کے جانے کے بعد صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک اس کا استعمال ہوگا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ الا من صدقۃ جاریہ، انسان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اس کا کھاتا شروع ہو جاتا ہے، صدقہ جاریہ کام آتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ینتفع بہ، ایسا ایجوکیشن، ایسی تعلیم کہ انسان جس سے فائدہ اٹھا سکے، ایسا ایجوکیشن جس سے دوسرا انسان فائدہ اٹھائے۔ یعنی میں نے یہاں جو باتیں بتائی ہیں، اتنے لوگوں میں سے کسی نے بھی میری بات پہ عمل کر لیا اور وہ جب تک عمل کرتا رہے گا مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور علم ینتفع بہ، اور تیسرا سب سے اہم بات جس کے لیے میں نے حدیث پڑھی، او ولد صالح یدعو لہ، ایسا نیک اور صالح لڑکا اور لڑکی جو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ ایسا نیک صالح لڑکا لڑکی جو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دیجئے، اے اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دیجئے۔ تو ایسا نیک صالح لڑکا اور لڑکی جو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد دعا کرے۔ آپ بتائیے لڑکے اور لڑکی کب ہوں گے اس لائق؟ جب ہم اور آپ ان کی دینی تربیت کریں گے۔ آپ دنیا دار لاکھ بنا دیجئے،
ملین اور ڈالر میں کھیلے، لیکن اگر نیک اور دیندار نہیں ہے تو آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد آپ کے کسی کام کی اولاد نہیں ہے۔ ایسے ایسے واقعات آئے کہ امریکہ اور یورپ میں رہنے والے لڑکے، باپ کا انتقال ہو گیا، پتہ چلا آ کر کے جنازہ تک پڑھنے کا سلیقہ نہیں معلوم، جنازے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا بھی نہیں معلوم۔ تف ہے اور رونے کا مقام ہے کہ آپ جس کے لیے پوری زندگی بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے کما کے کھلا رہے ہیں، مرنے کے بعد آپ کو غسل دینے پہ قادر نہ ہو اولاد، کیا فائدہ ہے ایسی اولاد کا؟ تو میرے بھائیوں، لڑکیوں کے بارے میں مجھے بات کرنی تھی، 25 پہ میں بات ختم کروں گا۔ مولانا نے مجھ سے کہا تھا ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو آج ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ کو دیکھا بڑا غمگین بیٹھی ہوئی ہیں، مایوس بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا حمیرہ کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام حمیرہ محبت سے کہتے تھے حضرت عائشہ کو، پوچھا حمیرہ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ فرمانے لگیں جاءتنی امرأۃ ومعها بنتان، کہ میرے پاس ہے میرے سر کے تاج ایک عورت آئی تھی اور اس عورت کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، 2 بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی۔ ایک عورت آئی تھی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ اس عورت نے مجھ سے کچھ کھانے کا مانگا، کچھ کھانے کا سوال کیا، فما وجدتنی غیر تمرۃ واحدہ، میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی کہ میں اس کو دیتی۔ میرے محبوب، ایک کھجور میں نے اس ماں کو دیا، اس ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اپنے ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا ٹکڑا اپنے دوسری بیٹی کو دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس ماں کی غربت کو دیکھ کے اور اس کے بیٹیوں کی غربت کو اور بھوک کو دیکھ کر کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں غمگین ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا دریا جوش میں آیا اور آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات فاحسن الیہن کن له سترا من النار، کہ سن لو وہ لوگوں، سن لو کہ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، اور اپنے دل کے تختی پہ نوٹ کر لو کہ جس نے کسی بیٹی کی پرورش کی اور بیٹی کے دین کی اور ایمان کا انتظام کیا اور شادی اور بیواہ میں مصیبتوں کو اٹھایا، فاحسن الیہن، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، کن لہ سترا من النار، قیامت کے دن جہنم کے اور اپنے باپ کے درمیان پردہ اور دیوار بن جائے گی بیٹی۔ میرے بھائیوں، وہ بیٹی کہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ اے اللہ، میں دنیا میں اس لائق نہیں تھی کہ اپنے باپ کو غسل دے سکتی تھی، میں دنیا میں اس لائق نہیں تھی کہ اپنے باپ کے آخری سفر پہ قبر تک جا سکتی تھی جنازے کے پیچھے، اللہ میں آج آپ سے سوال کرتی ہوں میرے باپ کی مغفرت کر دیجئے۔ یہ بیٹیاں اتنی انمول نعمت ہیں۔ اللہ نے عورتوں کے لیے قرآن میں 1.5 پارے کی آیت سورہ نساء نازل فرمایا، پھر آگے جا کر کے سورہ مریم میں اتاری، لیکن آج حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو اپنی مقام و مرتبے کا پتہ نہیں، ہمارے گھر کے مرد خود نہیں بتاتے کہ تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے، جس کی وجہ سے جو باطل طاقتیں ہیں وہ بچیوں کو ورغلاتے ہیں، کہیں حجاب کے نام پہ، کہیں پردے کے نام پہ، کہیں ایجوکیشن کے نام پہ ورغلا کے ان کے ایمان کا اور دین کا سودا کر لیتے ہیں، ان کی عزت و عصمت کو ریزہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بیٹے اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بہت انمول نعمت ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں آپ اور ہم تمام محنت کر کے اپنی دنیا بنا رہے ہیں، وہیں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ آپ نے اگر اپنے بیٹے کے دین کے تعلیم کا انتظام کر دیا، دینی تربیت کا انتظام کر دیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی اس بیٹے پہ آپ کا یہ احسان عظیم ہے، اس کے آنے والی نسلیں دیندار ہوں گی۔ لیکن اگر بیٹے اور بیٹی کو آپ نے دیندار نہیں بنایا تو پھر تف ہے آپ کی زندگی پر اور آپ کے بیٹوں کی زندگی پر، آنے والی نسلیں پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہر بھائی، ہر باپ اور ہر بیٹی اور ہر ماں اپنے آپ میں بیدار ہو جائے اور وہ اپنے بیٹیوں کے تربیت کا انتظام کرے۔ اٹھو مومنو، آج سے عہد کر لو، اٹھو مومنو، آج سے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کریں گے اور شریعت کے پہلو بپہلو عمل سے، شریعت کے پہلو بپہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کریں گے، اور وہ تابندہ اسلام جو رہ گیا ہے، وہ تابندہ اسلام جو رہ گیا ہے، کتابوں کی اوراق میں دفن ہو کر وفا کوشیوں سے، جفا کوشیوں سے زمانے میں اس کی اشاعت کریں گے۔ اور پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اور اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی درخواست ہے، میں مہاراج گنج سے آپ کے درمیان آیا ہوا ہوں۔ اتر پردیش کا ایک انتہائی پسماندہ علاقہ مہاراج گنج ضلع ہے، وہاں سے آپ کے درمیان میری حاضری ہوئی ہے۔ وہاں